بو آتی ہو تو دوسرا فوراً ٹوک دے کہ نہیں غلط کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو. ایسا نہیں ہے، اللہ کرنے والے ہیں. فرماتے تھے مولوی اسد والے، میرا دل چاہتا ہے کہ کم سے کم مسلمان ایمان کی سطح پر آ جائے اس دعوت کی محنت سے، کہ اگر کسی کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نکلے جس سے شرک کی بو آتی ہو تو دوسرا کہے نہیں غلط کہہ رہے ہو، ایسا مت کہو، اللہ کرنے والے ہیں. چنانچہ ہوا ایسا، حضرت لیٹے ہوئے تھے، کوئی آیا اور آ کر یہ کہا کہ حضرت، یہ کوئی آپس میں بات کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا. ارے کیا کہا تم نے؟ اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، اتفاق سے ہونا یہی دہریت ہے. یہ کہو کہ اللہ کے کرنے سے ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ صحابی سے آپ نے پوچھا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ صحابی نے عرض کیا کہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی، پھر اس سے سب کو ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ جب اونٹوں سے خارج اونٹوں میں پھیلی ہے، پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ یہ بتاؤ، پہلے اونٹ کو خارج کہاں سے ہوئی؟ اگر اونٹوں سے خارج پھیلی ہے اونٹوں میں، پہلے اونٹ کو کہاں سے خارج ہوئی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ جو حکم آتا ہے براہ راست اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، جس کے لیے بھی آتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوڑھی مریض کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے جس کی انگلیوں سے خون نظر آ رہا ہوتا تھا، جس کی انگلیوں سے زخم نظر آ رہے ہوتے تھے. ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے. کسی نے کہا عبداللہ بن عمر سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کوڑھ کا مریض ہے، اس کو جزام ہے، آپ اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں ایک پلیٹ میں. میں یقینی طور پر عرض کر سکتا ہوں کہ اگر مسلمان میں ایمان آ جائے تو پھر مسلمان میں آپس کی محبتیں بھی آ جائیں. جی ہاں، اچھوت بنایا ہے مسلمان کو شرک نے. ایمان آئے گا تو آپس کی محبتیں بھی آئیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بے غرض محبت کا وعدہ جو کیا ہے قرآن میں، وہ ایمان اعمال صالحہ پر کیا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود کہتے ہیں بے غرض محبت کو، کہ اگر ایمان اعمال صالحہ پر آ جائے تو ہم ان کے درمیان ایسی محبت پیدا کریں گے کہ یہ اپنے پرائی کی تمیز ان میں سے ختم ہوگی. اپنے پرائی کی تمیز ختم ہوگی. یہ ایک پلیٹ میں ساتھ کھانا کھائیں گے، ان کے اپنے پرائی کی تمیز ختم ہو جائے گی. اور اگر ایمان ہمارے ساتھ پر نہ آئیے تو ان میں، ان کے خاندانوں میں، ان کے قبیلوں میں، ان کے علاقوں میں وہ خریزیاں ہوں گی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنیں گے اور دنیا میں بدامنی پھیلے گی. وجہ اصل یہ ہوگی کیونکہ بے غرض محبت کا جو وعدہ ہے وہ صرف ایمان اعمال صالحہ پر ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ود کہتے ہیں بے غرض محبت کو. جو محبت غرض والی ہوتی ہیں وہ نفرتیں پیدا کرتی ہیں، اور جو محبت بے غرض ہوتی ہیں وہ محبتیں پیدا کرتی ہیں. میں نے عرض کی ایک بات کہ کوڑھ کے مریض کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے. جی ہاں، کیوں؟ اللہ کا حکم، اس بیماری کا حکم اللہ کا اس کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. اور جب میرے لیے حکم آئے گا اللہ کا تو میں تنہا کھانا کھا کر بھی اس بیماری سے نہیں بچ سکوں گا. بیماری کا حکم اس کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. ہمیں اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا. اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا. ہم ہر چیز کے وجود میں آنے کو اللہ کے غیر پر محمول کیے ہوئے ہیں. جو چیز بھی ہوتی ہے اس کے ہونے کو اللہ کے غیر پر محمول کیے ہوئے ہیں. اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا.
یہ کہنا کہ اس سے یہ ہوگا اور یہ کہنا کہ اللہ سے نہیں ہوگا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ کہنا یہ کریں گے، یہ کہنا کہ اللہ سے نہیں ہوگا، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں؟ وہ تو جب اللہ کی ذات عالی سے یقین ہٹ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ کہ جو میری ذات سے امید نہیں کرے گا میں اسے اپنے غیر کے حوالے کروں گا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر یہ ایمان اور یقین ہے تو پھر اللہ رب العزت آپس کی محبتیں پیدا کریں گے، پھر نفرت ختم ہوگی۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو بکھیرنے کے لیے انہیں یہودیوں کے طریقوں پر لے جانے کی ضرورت ہے۔ باطل اس کوشش میں ہے کہ انہیں بکھیرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے وہ طریقے بدلو جو طریقے آپس کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ صحابی نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، شکایت کی۔ تو آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بتلایا کہ تم یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو اور برکت جائے کھانے میں؟ جی ہاں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت سے بڑھ کر غیبی مددوں کے برکتوں کے نزول کا اور کوئی سبب اور کوئی وظیفہ نہیں، اور آپس کی اجتماعیت نہیں ہے تو جتنی چاہے عبادتیں کر لو، جتنے چاہے برکتوں کے وظیفے پڑھ لو، جتنے چاہے برکتوں کے تعویذ کرا لو، برکتیں اس میں نہیں۔ جی ہاں، صحابی نے شکایت کی، عرض کے گئے رسول اللہ کھانا کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون، کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے، الگ الگ پلیٹ میں لے کر کہ الگ کھاؤ، تم الگ کھاؤ، تم الگ کھاؤ۔ جی ہاں، ابھی ہماری کیا عرض کروں، بس شکایت ہوگی، کام کرنے والوں میں بھی یہ بیماری ہو گئی ہے کہ الگ الگ کھاؤ، حالانکہ جس پلیٹ میں جتنے ہاتھ پڑتے ہیں اس میں برکت کا مطلب یہ نہیں کھانا زیادہ ہو جائے۔ جی ہاں، لوگوں کا سارا برکتیں اس زمانے میں برکتیں سمٹ کر صرف کھانے کی زیادتی پر آ گئی ہیں۔ پیسے میں برکت ہو گئی، پیسے زیادہ ہو گیا، کھانے میں برکت ہو گئی، کھانا زیادہ ہو گیا، حالانکہ یہ برکت نہیں ہے۔ صحابہ کے بہت قصے ہیں ایسے کہ جس میں برکت کا مطلب کھانے کا بڑھنا نہیں ہے، کھانا بھی اتنا ہی تھا لیکن سب کے لیے کافی ہو گیا، کھانا بڑھا نہیں، کہیں کھانا بڑھتا نظر بھی آیا ہے لیکن بہت سی جگہ آپ دیکھیں گے صحابہ کے واقعات میں کھانا بڑھا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ برکت زیادتی کو سمجھتے ہیں کہ مال کی زیادتی برکت ہے، نہیں، مال کی زیادتی برکت نہیں، بلکہ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں امن اور سکون کی زندگی کو، برکت کہتے ہیں امن اور سکون کی زندگی۔ برکت امن اور چین کی زندگی کا نام ہے۔ جی ہاں، کھانے میں اطمینان اور بیماریوں سے نجات اور پریشانیوں سے نجات، یہ برکت کا لفظ ان سارے مسائل پر مشتمل ہے جتنے دنیا میں مسائل پیش آ رہے ہیں، ان سب کا ان مسائل کے پیش نہ آنا یہ برکت ہے، یعنی امن کی زندگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابی نے شکایت کی کہ کھانا کھاتے پیٹ نہیں بھرتا، فرمایا لعلکم تفترقون، کہ تم کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے۔ اس لیے ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ آپس کی محبتیں اور قرب وہ تو ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں ایک صاحب آئے، اللہ کے راستے سے جب بھی واپس ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے،
غزوے میں ہاتھ کٹ گیا، واپس آئے، دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا پہنچے سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی، حالات پوچھے، کاغذری سنائی۔ اسی درمیان میں حضرت عمر کے کھانے کا وقت آ گیا، دسترخوان لگنے لگا، دسترخوان لگا، کھانا رکھا گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دسترخوان پر انہیں خیال یہ ہوا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور اس کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر لوگ گھن کریں گے، لہذا بہتر ہے کہ میں یہاں سے خاموشی سے نکل جاؤں، کیونکہ میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی جو ہٹ رہا ہے یہاں سے، یہ اس لیے جا رہا ہے کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے میرے ساتھ کھانا پسند نہیں کریں گے۔ حضرت سمجھ گئے، فرمایا یہاں آؤ، یہاں بیٹھو دسترخوان پر۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی اور یہ فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہیں رکھے گا کھانے کے لیے جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس برتن کے اندر نہیں گھما دو گے۔ ایک مسلمان کا قرب، ایک مسلمان کا قرب دیکھو تو صحیح۔ جی ہاں، وہ تو ہم بات ہے، ایک مسلمان کا قرب کہ میں اس کی اتنا قریب ہوں، یہ گھبرا رہا ہے میرے ساتھ کھانا کھانے سے، کہ میرے کٹے ہوئے ہاتھ سے لوگ گھن کریں گے، مجھے دسترخوان پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ تو دسترخوان پر بیٹھنے سے بچ رہا۔ اور عمر نے کہا میں نے قسم کھا لی ہے جب تک تو ہمارے کھانے میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ نہیں گھما دے گا ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ سوچو تو صحیح، ایک مسلمان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ایک مسلمان سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے